جھوٹا دفاع نمبر 2، یہ اکثر علماء نا روب ڈالتے ہیں. ہمارے جو بزرگ ہیں طارق جمیل صاحب، انہوں نے بھی، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور میری ان کے ساتھ کئی ایک پرسنل ڈسکشن ہے بنو امیہ کے اوپر، میں وہ بتانا نہیں چاہتا، انہیں سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دلیری دکھانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نا یہ آیت کوٹ کی جو یہ سارے صدیوں سے کوٹ کر رہے ہیں اپنے بنو امیہ کے بابوں کو بچانے کی خاطر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، کہ وہ ایک امت تھی گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. تو کہتے ہیں ہم سے کہاں پوچھا جائے گا یہ کہ وہ کیا کرتے تھے، ہم سے کوئی قیامت کے دن اس قسم کا سوال نہیں ہونا. اور آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ 2 دفعہ آئی ہے سورۃ البقرہ میں، پہلے پارے کے بالکل اینڈ پہ. وہ کانٹیکسٹ دیکھیں کیا تھا. کانٹیکسٹ یہ تھا کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آ جائے گی. نصرانیوں کا بھی یہ کہنا تھا ہم ابراہیمی ہیں، ہمیں یہ نسبت کام آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی نیک اعمال کرنے والی، اس میں امپلائڈ تھا وہ گزر چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو نیک اعمال انہوں نے کیے وہ اپنے ساتھ لے گئے، تمہارے لیے تمہارے نیک اعمال ہیں. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا نیکیاں کی، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کیا نیکیاں کی. برائیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا. لہا ما کسبت، اگر یہاں ہوتا نا علیہا ما کسبت، تو پھر وہ گناہوں والا آنا تھا کہ ان پر ان کی برائیوں کا وبال اور تم پر تمہاری برائیوں کا وبال. تم سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا برائیاں کی. یہاں نیک اعمال کا ذکر تھا کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے نیک اعمال کیے، وہ اپنے اعمال ساتھ لے کے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان ظالموں نے کس طرح مس کوٹ کیا، قرآن کی تعریف کی. پرانوں نے بھی کی، آج والے آج تک کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں سب کچھ پتا ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا گمبھیر تھا. تلک امۃ قد خلت، یار یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ تلک امۃ قد خلت نہیں ہے. تمہاری نظر میں قرآن میں ان کی غیبت کیوں آئی ہوئی ہے؟ تم جن کو بچا رہے ہو وہ تو سنگل صحابی ہیں، اور وہ بھی 3 بندے ہی ہیں جن کے پیچھے تمہیں ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی صحابہ کے خلاف بولتا ہے. اللہ کے بندو، 1 لاکھ صحابہ میں سے 3 بندے اگر کوئی کام کریں تو صحابہ ہو گئے وہ، اور باقی جو ان کے خلاف ہیں وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ تو خلفائے راشدین ہیں. 3 بندوں کا مسئلہ تھا، معاویہ ابن ابی سفیان، مغیرہ ابن شعبہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم اجمعین. ہم تو احترام سے نام لیں گے. ان کو پورے صحابہ بنا دیا انہوں نے. اور دوسری طرف خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب شجرہ، جو ان کی وجہ سے شہید ہوئے، قتل ہوئے، یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم کہتے ہیں احترام اپنی جگہ، لیکن غلط ہے. یہ تو سنگل صحابی تھے نا. حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں وہ ڈبل صحابی ہیں. حضرت یعقوب ان کے والد کے بھی صحابی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں. آج تک برادران یوسف کی مثال دی جاتی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. تو یہ غیبت ہوگی. اللہ کو نہیں پتا تھا تلک امۃ قد خلت. اللہ نے قرآن میں اس لیے نازل کیا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. ہمارے باپ کی غلطی اللہ نے 7 جگہ ذکر کر دی، اور سورۃ الاعراف میں یہاں تک کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ اے اولاد آدم، دیکھنا تمہارے ماں باپ کو جس طرح ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں نہ ورگلا دے. ان کے کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے. یہ بھی الفاظ ہے. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام تلک امۃ قد خلت نہیں تھے؟ جی تاریخی باتیں، اور جناب قرآن میں بھی تاریخی لکھی ہوئی ہے. تاریخی باتیں نہیں حدیث کی کتابوں میں ہے. قرآن میں جو تاریخ آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہوئی ہے تاریخ، وہ صرف تاریخ نہیں ہے، وہ حدیث ہے. حدیثوں کے ساتھ ذکر ہوئی ہوئی ہے. یہ 2 نمبریاں کر رہے چھوڑ دیں. پھر اسی کانٹیکسٹ میں جو غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث. نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 3 مہینے پہلے خطبہ دیا، آلموسٹ مکے سے مدینے آتے ہوئے، خم نامی ایک گاؤں میں.
الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ ہے اللہ کی رسی. جو یہ کہتے ہیں جی وہ رسی میں اتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کا بل ہے، ایک فلاں کا بل ہے، اور لے جاؤ. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے. تہاڈی تشریحاں، تہاڈیاں تفسیراں تہاڈے منہ تے. پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اسی حدیث میں پھر موجود ہے، زید بن ارقم کہتے ہیں یہاں اہل البیت سے مراد آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس ہے. کیونکہ تابعین نے کہا امہات المومنین، ان کا امہات المومنین بھی ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے، وہ بھی اہل البیت ہے. پھر ایک روایت میں مسلم شریف میں ساتھ ہی آیا کہ بیوی کیسے اہل البیت ہو سکتی ہے. یہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک وہ خامند کے عقد میں ہو. جب خامند اسے طلاق دے دے، اگرچہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، لیکن زید بن ارقم کو اترنا پڑا اس لیول پہ اس وقت کے ناسبیوں کو جواب دینے کے لیے کہ اصلاً اہل البیت دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. بیویاں اصلاً اہل البیت نہیں ہیں، وہ اس وقت تک اہل البیت ہیں جب تک عقد میں ہو. اور الحمدللہ ساری بیویاں دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں الحمدللہ. لیکن یہ بات کھولنی پڑی. تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی ڈر جانا. اس زمانے میں اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ صفین میں، اور کربلا میں سیدنا حسین کا. اور آج اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ آج جو بنو امیہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے. اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر. آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو، ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں. توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہے. غدیر خم پہ قرآن تھا پہلی چیز. ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی. اہل حدیث کی بھی جرت نہیں ہوئی اس قسم کی توحید بیان کرنے کی. زیرو ٹالرنس ہے. تو غدیر خم پہ صرف قرآن نہیں تھا، اہل البیت بھی تھا. اس لیے ہم نے اہل البیت کا دفاع بھی پکڑ لیا. ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے، پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ.